سزا دینی نہیں چاہیے. اچھا آپ جانور کو سزا دے کے دیکھ لیں, وہ بھی ریئیکٹ کرے گا. ریئیکٹ کریں یہ تو انسان کے بچے ہیں. انسان کے بچے. مزے کی بات ہے, میرے گاؤں میں ایک دائی ہے, وہ اسپیشل آتی ہے مجھ سے لینے دوائی اچھا کہ دینی ہے, اور بہت اچھے رزلٹس ملتے ہیں, بچہ آرام سے. ایزلی. ایک میرے پاس فیمیل آئی, اس کے جسم میں سوئی نہیں ہوتی ہے, جی وہ چلی گئی تھی غلطی سے. ٹھیک. میں نے یقین کرے میڈیسن دی, اور وہیں سے اس کو خارش ہوئی نکلی تو لے کے آ گئی. یہ دیکھیں, پھر مجھے خیال آیا, میں نے بچے کو لٹایا, ساتھ ہاتھ رکھ کے مقناطیس رکھا اور اس کو تھوڑا تھوڑا چلاتا گیا, پیچھے گونٹھا رکھتا گیا. آدھے گھنٹے 45 منٹ کی کاوش کے بعد گولیاں پیر. کیا بات. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے, کسی تعارف کی محتاج نہیں, ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہے. آج آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں جناب محترم ڈاکٹر محمد طارق صاحب. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے آپ. ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ٹیچنگ جو ہے اس کی طرف رغبت کیسے ہوئی؟ کیا بچپن سے شوق تھا, گھر والوں کی ڈیمانڈ تھی, یا کہ کوئی اتفاقی آمد ہوئی؟ نہ کسی کی ڈیمانڈ تھی, نہ ہی بچپن میں شوق تھا. اتفاقیہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جب گریجویشن کی تو میری کلاس کے دوستوں نے بی ایڈ کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اپلائی کیا, اور میرا بھی ایڈریس بھیج دیا. جب کتابیں آئیں میرے پاس تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بی ایڈ کی کتابیں ہیں, اور کس نے اس طرح کیا ہے. تو پھر میں نے چیک کیا تو میرے دوستوں نے بتایا کہ ہم نے بھی آپ کا نام لکھا تھا. تو اس طرح یہ بی ایڈ میرا شروع ہو گیا. پھر جب بی ایڈ شروع ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ ٹیچنگ کی آ جاتی ہے. اسکول میں اس طرح ہوا کہ میرے ابو کے دوست تھے پرنسپل. ٹھیک ہے. تو میں ایک دن ان کے ساتھ ان کے گھر ملنے گئے, تو مجھے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا بی ایڈ. کہتے ہیں بی اے کر لی ہے؟ میں کہا ہاں جی بی اے کر لی ہے. تو بی ایڈ کرو, اسکول آ جاؤ. میں کہنا سر میں نے نہیں پڑھانا. کہتے تو پھر کیوں کر رہے ہو بی ایڈ؟ تو جیسے کوئی سیٹ خالی ہوئی, انہوں نے میرے ابو کو پیغام بھیجا اور مجھے فورس کیا کہ جائیں آپ. تو پھر میں ایز اے ٹیچر, لیکن میرے لیے وہ ایک بہت یعنی اچھا موقع تھا, کیونکہ مجھے بہت اچھے دوست ملے. انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, ساتھ مدد کی میری, اور ہم ایک دوستی میں یہ سارا سیکھنا شروع کر دیا. اور اتنا ہو گیا کہ ابھی ہم ٹیچر کی حیثیت سے ہی بچانے جاتے ہیں زیادہ. بڑی اچھی بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے اچھے دوست ہوں نا تو اس میں بہت ساری پریشانیاں, بہت ساری مشکلات آپ کی دور ہو جاتی ہیں. میرا حال ہے آپ انہی میں سے ایک لکی پرسن ہیں. جی سر. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ٹیچنگ کی اور کن کن اسٹیشن پہ کی, اس بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں. ہمارے ایف جی آئی میں نا پہلے آنریری ٹیچر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں پہلے آنریری بھرتی ہوا تھا. ٹھیک ہے. جیسے کہ پہلے میں نے بتایا, وہ پرنسپل صاحب نے رکھ لیا تھا مجھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک ڈیمو ہوتا ہے, ایک یعنی مکمل ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ میں نے پاس کیا. اس کے بعد پرماننٹ ٹیچر میری بس یہ تھے. ٹیچر ایف جی اسکول تھا دریا آباد کا, پنڈی, راولپنڈی. فرسٹ اپوائنٹمنٹ وہاں میری ہوئی. ٹھیک ہے. تو وہاں میں نے تقریباً 1 سال 3 ماہ گزرے. پھر میں نے واپس کھاریاں تبادلہ کرا لیا, کیونکہ یہاں سے گیا تھا تو مجھے اچھا لگا کہ میں اپنی فیملی میں جاؤں. تو میں پنڈی سے یہاں ٹرانسفر ہو گیا. یعنی کہ سٹارٹنگ میں پنڈی گئے. جی سر. اس کے بعد پھر کھاریاں آ گئی. جی سر. اور پوری سروس جو ہے آپ کی ریٹائرمنٹ ہونے تک کھاریاں میں کی. سر آئی ایم دا فرسٹ پرماننٹ ٹیچر آف مڈل اسکول. ہمارے ادھر مڈل اسکول ہے, اس کا پہلا میں پرماننٹ ٹیچر ہوں. تو میں نے وہاں 2 سال گزارے. پھر میں پروموشن ہوئی تو ساتھ ہی ایک جونیئر 2 ہے, ایف جی جونیئر 2, اس میں وائس پرنسپل کی سیٹ پہ مجھے وہاں پوسٹ کیا گیا. اور 11 سال میں وائس پرنسپل رہا. تو وہاں سے پھر میں ایس ایس ٹی بن کر پروموشن ہوئی میری, تو ایف جی بوائز پبلک اسکول میں ٹرانسفر ہو گئی. ٹھیک ہے. یعنی کہ بڑا اچھا وقت گزرا ہے آپ کا, اور اللہ تعالیٰ نے ترقی سے بھی نوازا ہے. جی. اب آتے ہیں اسٹوڈنٹ کی طرف اور والدین کی طرف. کچھ جو ضروری چیزیں ہیں, ایک اچھا پڑھا لکھا اور ذہین اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو بنانے کے لیے, اسٹوڈنٹ تو سبھی آتے ہیں, بچے سبھی پڑھنے آتے ہیں, سبھی والدین کا یہی ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اچھی طرح پڑھے. جو بنیادی چیزیں ہیں
اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ لیں کہ ٹیچر اور ساتھ والدین ان دونوں جو ہیں مشترکہ اگر محنت کریں تو ایک اچھا اسٹوڈنٹ بن سکتا ہے. ایک اچھا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے ٹیچر کو کیا رول ادا کرنے چاہیے اور والدین کو کیا رول ادا کرنے چاہیے اس میں، اور اسٹوڈنٹ کو کیا رول ادا کرنے چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پیرنٹس، جی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ، یہ ایک پی ٹی ایم بنتا ہے. کیا بات، پیرنٹ، ٹیچر، اسٹوڈنٹ، بڑی بات، میٹنگ، سوری ایم سے میٹنگ ہوتا ہے. یہ ہماری مہینے میں ایک دفعہ ضرور ہونی چاہیے. بچے کی کمزوریوں اور کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک پیج پہ آنا چاہیے. اگر اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو ایسا ماحول اور ڈسپلن دینا چاہیے جس کو وہ انجوائے کریں دوستوں کے ساتھ. پھر آہستہ آہستہ وہ ڈسپلن میں رہتے ہوئے تمام چیزیں جو ٹیچر بتاتا ہے. اب ٹیچر کا کام ہے کہ ٹیچر محبت سے، خلوص سے، ایک اپنا سمجھ کر اس کو سمجھائے اور کانفیڈنس دے. دیکھیں اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا، بے شک وہ اسٹوڈنٹ ہے، میں نہیں سمجھتا، اسٹوڈنٹس کو دوست کی طرح دیکھیں، ان سے تھوڑی گپ شپ لگائیں، وہ اندر کی بات بتائیں گے کہ فرینک ہو کے آپ ان کو یہ حد میں رکھیں، لیکن فرینک تھوڑا سا ہو، مارنا نہیں ہے. ماریں گے تو آپ کے خلاف وہ ریئیکشن کرے گا تھوڑا. بالکل ایک جانور آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں پیار سے، یعنی ٹیم کر سکتے ہیں، تو انسان کے بچے کو نہیں کر سکتے. اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہمیں بچے کو پہلے دیا جائے کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، تو وہ اس کا ماحول دیں. جیسے دیکھیں آرمی میں جاتے ہیں بچے، کیسے ڈسپلن ہوتے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب. اسی طرح بچوں کو بھی ہم اس طرح کا کانفیڈنس دیں، بچے بھی آگے میں رسپانس دیں گے. اگر آپ بچے کو محبت دو، میرا یہ ہے کہ میں نے آج تک بچوں کو سزا نہیں دی ہے. اچھا. اور پیار سے اور ایکٹیویٹیز سے کر کے دکھائیں. اب وہ دور نہیں رہا کہ بیٹھ کے رٹا لگائیں تو یہ کریں. اب ان کو کہیں جی یہ کر کے دکھائیں یہ کیسے ہوا تھا. کوئی پھول پڑھا رہا ہے ٹیچر تو پھول کلاس میں لے کے جائے، اسے پتہ ہے یہ پیٹلز ہیں، یہ کیوں رنگ اس کا اس طرح ہے. یعنی ہر ایک چیز کو آپ ایکٹیویٹی میں لے کے جائیں گے تو بچہ انٹرسٹ لے گا اور گھر جا کے بھی تجربہ کرے گا. وہ ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ اس طرح کا بچہ، جب آپ کانفیڈنس بھی دے رہے ہیں، بچوں سے دوستی بھی آپ کی، وہ جہاں دیکھیں گے آپ کو خوشی سے وہ نڈال ہو جائیں گے. تو یہ محبت کی بات ہوتی ہے. اب اگر آپ ٹیچر دے رہا ہے اسٹوڈنٹ کو اپنی ساری یعنی فورس جو اس کے اندر ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے تک پہنچے، تو پہنچ رہی ہے، تو بچہ انشاءاللہ وہ بالکل پڑھے گا اور وہ آپ کی ہر بات مانے گا. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو ٹیچر کلاس میں جا کے سزا دیتے ہیں، کھڑے ہو کے آنگتے ہیں، وہ ٹیچر نہیں بچے ان کو غور کر. جو بچے ان بچوں میں گھل مل جاتے ہیں نا، ان کو بتاتے ہیں یا کمپٹیشن کرتے ہیں. میرا ایک طریقہ ہے کہ بچوں میں کمپٹیشن کریں، گروپس بنا لیں، لائنیں بنا لیں، ان کا آپس میں کمپٹیشن کریں، آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا. میری کلاس کا رزلٹ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں ABCD گروپس بنائے ہوتے ہیں، ان کو آپس میں مقابلہ کراتا ہوں. ایک چند سوال دے دیتا ہوں، یہ کل میں نے سننے ہیں. تو وہ بچے جب اس طرح کرتے ہیں تو وہ بڑا اچھا رزلٹ ملتا ہے، اور فائنلی رزلٹ اچھا آ جاتا ہے. اچھا، یہ تو آپ نے ایز اے ٹیچر بتا دیا. والدین کو کیا ایسی چیزیں ہیں یا وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ ان کو آپ نے تو بتا دیا کہ ٹیچر کو یہ کرنا چاہیے یا یہ میرا طریقہ ہے اسٹڈی کرانے کا، تو اسی حوالے سے آپ یہ بھی بتائیں کہ جو والدین ہیں ان کو کون سی ایسی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے جس طرح ٹیچر رکھتے ہیں، تاکہ بچے کی امپرومنٹ اور ان فیوچر وہ ایک اچھا طالب علم بنے. سب سے پہلے تو ٹیچرز کو پیرنٹس کو ٹیچر کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے، انہیں ایک پیج پہ آنا چاہیے. ٹھیک ہوگا. بچہ اسکول سے گھر آئے، گھر سے اسکول آئے، ساری ایکٹیویٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہوگا. سب سے مین بات ہے اس کی صحبت کا پتہ ہونا چاہیے، کن بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اسکول سے آ جاتا ہے تو آپ اپنا ایک کنٹرول میں رکھیں کہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے. اس کو سارا وہ دیں جو ریکوائر کرتا ہے. کئی بچے ہوتے ہیں اگر والدین کو کچھ کہتے ہیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ لینا ہے، وہ نہیں لے کے دیتے، یعنی بکس کے والے سے یا کچھ، تو بچے دوسروں کے پاس جاتے ہیں یا اس سے ٹائم ویسٹنگ ہوتا ہے. اس کی ریکوائرمنٹ پوری کریں اور اس کو دوست بنا کے رکھیں. آج بیٹا کیا ہوا کلاس میں،
آج ٹیچر کون سا کیا پڑھایا انہوں نے، بچہ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں بچہ پڑھ رہا ہے. تو ایک ماہر نفسیات نے، ایک دوست ہے میرے، وہ کہتے ہیں کہ بچے کو دوست بنائیں، ہر وہ بات آپ کو بتائے گا، اچھی بات بھی بتائے گا اور جو کوئی مس ایپ ہوا ہے وہ بھی بتائے گا. اس سے آپ جلدی اس کو ریکور کر لیں گے. کچھ والدین ہوتے ہیں مہینہ اسکول ہی نہیں آتے، ان کو پھر کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہم تو ادھر تھے، ہم تو یہ. بچہ توجہ چاہتا ہے، پیرنٹس کی بھی چاہتا ہے اور ٹیچر کی بھی چاہتا ہے. اگر پیرنٹس تھوڑی سی کمی کر رہے ہیں تو ٹیچر کو پتہ چلے تو اس کو چاہیے اس پیرنٹ سے رابطہ کرے کہ بچہ اس طرح ذہنی طور پہ تھوڑا سا پریشان ہے، آپ اس کو توجہ دیں. تو اس طرح دونوں ایک پیج پہ ہوں گے جب، تو آٹومیٹیکلی بچہ ٹھیک ہو جائے گا اس کا. اور بچے کی صحبت کو چیک کریں، بچے کے آنے جانے کے جو دوست ہیں ان سے رابطہ رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی بچے میں آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. ٹھیک ہوگا. اچھا، ایک میں نے دیکھا ہے بچوں کو اکثر کچھ ٹیچر جو ہیں وہ سزا وغیرہ دیتے ہیں، پنشمنٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یا کہ نہیں؟ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں؟ تو اس کے بارے میں کچھ اگر بتائیں. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ سزا دینی نہیں چاہیے. اچھا، آپ جانور کو سزا دے کے دیکھ لیں، وہ بھی ریئیکٹ کرے گا. ریئیکٹ کریں. یہ تو انسان کے بچے ہیں. انسان کے بچے ہیں. ان کو پیار دو، محبت دو، اعتماد دو، ٹھیک ہے، اپنائیت دو. یہ آپ کے یعنی پیچھے بھاگیں گے، آپ جو کہیں گے وہ کریں گے. ایک اچھا ٹیچر جب کلاس میں جاتا ہے تو سارے بچے خوشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ان کا پسندیدہ ٹیچر پسندیدہ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. پسندیدہ ٹیچر بننے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں بچوں کو دینی چاہیے. سزا کیا ہے؟ سزا میں نہیں سمجھتا سزا دینی چاہیے. آپ کی نظر میں مختصر یہ ہے کہ جو سزا ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ میں وہ کوالٹی ایز اے ٹیچر، وہ کانفیڈنس یا ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ بچے کو سزا دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. سر جب ٹیچر کلاس میں جاتا ہے ایک اچھی سی کوٹیشن لکھ دے، بتا دے، کوئی موٹیویشن لیسن دے 2 منٹ کا پہلے، سارے بچے توجہ کریں گے اور اس کی ہر بات نوٹ کریں گے کہ سر آج آپ نے یہ دیا. جیسے میں ہوں، میں ان کو اسلامی نقطہ نظر سے بتاتا ہوں کہ یہ کام کرنے چاہیے، آج ہم نے یہ کرنا ہے. مثلا میں کہہ دیتا ہوں آج کے بعد آج یہ کریں کہ آج وعدہ پورا کرنا ہے، جو بھی کسی سے بھی وعدہ کرے گا پورا کرے گا، جھوٹ نہیں بولنا، والدین سے سچی بات کرنی ہے. یہ ٹیچر کہتا رہے نا روز، تو بچے کر کے دکھاتے ہیں. سر آج میں نے یہ کیا. 5 وقت کی نماز کا کہیں تو پوچھیں جی آج کن بچوں نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے. تو بچے وہ دیکھیں گے نا تو وہ بھی کہیں گے یار یہ پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں گا، یہ کرتا ہے میں بھی کروں گا. اس طرح وہ ایک کمپٹیشن میں وہ سیکھتے ہیں. تو میں کئی سوال چھوڑ جاتا ہوں بچوں کے لیے کہ کل میں پوچھوں گا، آپ اپنے بھائی سے، بہن سے، امی سے، ابو سے پوچھ کے. اب جب وہ ابو سے پوچھتے ہیں تو کچھ ان کو خیال آتا ہے بچہ کچھ پڑھ رہا ہے، ٹیچر نے کچھ کام دیا ہوا ہے، وہ اس کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اور بچوں کو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ زبانی یاد کر لیتے ہیں آپ لوگ، آپ لکھنے کی پریکٹس کریں. میں بچوں کو، اگر میرا سکول ہے نا مضمون، میں بچوں کو باہر لے جاتا ہوں، سکول گھماتا ہوں. اچھا، دیکھتا ہوں، دیکھو ذرا آبزرو کرو، اس کو لکھنا ہے آپ نے. پھر بچے بیٹھتے ہیں لکھتے ہیں. ہمارے پرنسپل آفس ہے، اسٹاف روم ہے، لیبارٹری ہے، لائبریری ہے، یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں. وہ چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ بچہ پہلے سے بہتر لکھتا ہے. ویسے تو 5 لائنیں لکھے گا، 10 لائنیں لکھے گا، ختم. لیکن وہ جب پوائنٹ بنائے گا تو ایک تو دیکھنے والا اچھا اس کو نمبر دے گا. تو میں تو یعنی کہتا ہوں کہ آپ بولے مت، لکھیں. آپ کلاس میں دیکھیں نا کتنے بچے ہوتے ہیں، اس میں کچھ بولتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں آتا ہے، لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو ایک خاموش بچہ وہ زیادہ نمبر لے جاتا ہے. بالکل، وہ بولتا نہیں ہے، اس سے سنتا ہے. بچے کے لیے آنکھیں اور کان کھلے ہونے چاہیے، منہ بند ہونا چاہیے، تب سیکھتا ہے، تب لرننگ ہوتی ہے. اگر کلاس میں شور ہو رہا ہے یا ٹیچر باتیں ایسی کر رہا ہے تو کیسے لرننگ ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں بچے میں آنی چاہیے. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ایک پیج پہ ہونے چاہیے اور ان کو کانفیڈنس دیا جائے تو بچے جو ہے وہ جو ٹیچر کہے گا وہ سیکھیں گے، پڑھیں گے، یاد بھی کریں گے. آپ نے ایک اور بات بتائی نا کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کا مائنڈ کیا ہے اور بچے کا مائنڈ کیا ہے. اگر تو وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو سٹارٹنگ سے، شروع سے ایسی چیزیں جو اس شعبے سے ان فیوچر ریلیٹڈ ہیں
ان کے بارے میں بتائیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ خواہش ہماری ہوتی ہے کہ بیٹا ڈاکٹر بنے، اور جو ایکٹیویٹی ہیں یا یہ کہہ لیں کہ جو اس کے کام ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. تو میرا خیال ہے اگر اس طرح ہو تو یہ بھی ناممکن سی بات ہے. مین چیز یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا بھی والدین کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کیا بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی ہونا چاہیے، والدین تو ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ اچھی پوسٹ پہ جائے، اچھا پڑھے، ایک نام کرے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بچہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے زبردستی نہیں بنانا چاہیے. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ بچے کا اگر شوق ہے نا پائلٹ بننے کا، انجینئر بننے کا، ایک سنگر بننے کا، نعت خواں بننے کا، اینی ون کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو اس حساب سے والدین کو ڈیل کرنا چاہیے، اور ان فیوچر میرا خیال ہے رزلٹ بھی اچھے آتے ہیں. سر میرے نزدیک میں تو کہوں گا گورنمنٹ لیول پہ یا ہمیں والدین کو خود بچے کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے. جی جی بالکل. انجینئر ٹائپ ہوتے ہیں، وہ چیزیں بنانا سیکھتے ہیں، بالکل بالکل. ان کو انجینئرنگ کی ہونی چاہیے. اب ایک بچہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، ہاں اس کو ضرور ڈاکٹر بنائیں گے تو وہ کیا کامیاب ڈاکٹر بنے گا. اب جو بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ زیادہ انٹرسٹ لے، اس کو ڈاکٹر بنائیں، وہ آپ کو بہت اچھے رزلٹ دے گا. یورپ میں دیکھ لیں، وہ بچے کی دیکھتے ہیں ایبلٹی کیا ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے، اس کا شوق کدھر ہے، انٹرسٹ کدھر ہے. ابھی کل میری بات ہو رہی تھی، کہتا ہے میرے دوست کے 2 بیٹے ہیں، وہاں انگلینڈ میں ایسے ہے کہ وہ آٹو موبائل میں کی طرف اس کا رجحان تھا. ابھی وہ کہتے کہ اپنا اس نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور ٹھیک ٹھاک کما رہا ہے، اور اتنی یعنی اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے. تو ایک ہے جو دوسرا وہ بچہ اور وکیل بن گیا میرے خیال ہے، وہ بتا رہے تھے، تو وہ وکالت میں چلا گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بچے کو انٹرسٹ دیکھیں. میں اگر میرا بیٹا ہے، میں اسے کہوں جی وہ ڈاکٹر بننا ہے، تو وہ کہے جی میں نے نہیں بننا ڈاکٹر. ایک میرا بیٹا کہتا ہے، میں کہتا ہوں آرمی میں جاؤ، کہتے میں نے نہیں جانا چاہتا. تو آرمی میں چلا بھی جائے تو کوئی نہ کوئی مس ایپ کر دے گا. اس کے ذہن کے مطابق چلنا چاہیے، بچے کی رائے لینی چاہیے، بچے سے پوچھنا چاہیے. زبردستی کرنا میں نہیں کہتا. یہ جو بھی اچھے ڈاکٹر بنے ہیں نا، یہ ان کے انٹرسٹ کی وجہ سے بنے. بالکل صحیح بات. ایک بندے کی انٹرسٹ ہوتی ہے نا، اس میں وہ زیادہ سے زیادہ، جیسے میں ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی ہوں، رات کو میں سرچ کرتا ہوں کوئی بیماری ہوتی ہے ایسی، یا کچھ مریض ایسے آتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے، اس کی علامات کیا ہیں. تو وہ ایک سرچنگ بندہ اپنے انٹرسٹ سے کر رہا ہے. زبردستی مجھے تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ آپ یہ کریں. تو اس لیے بچے کو ہمیشہ اس کے انٹرسٹ کے مطابق چلیں، اس کو اس کے اوپر چلائیں. اس کو اتنی، میرا کل ایک شاگرد کہہ رہا تھا سر ہم نے فزکس، کیمسٹری، بیالوجی یہ پڑھ کے، الجبرا پڑھ کے تھک گئے. کدھر الجبرا استعمال کریں، کدھر فزکس کیمسٹری استعمال کریں. میں صرف گیا ہوں باہر تو مجھے انگلش نے فائدہ دیا، اور یہاں بزنس کر رہا ہوں تو مجھے یہ میتھ کے، اس کے علاوہ ہمارا وہ جو اتنا ہم توجہ کرتے رہے، اتنی محنت کرتے رہے، وہ اس کا کوئی ہمیں صلہ نہیں مل رہا. مختصر یہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچے کا مائنڈ دیکھیں، جی اس حساب سے کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اس کی محنت سے اور انٹرسٹ سے وہ کامیاب ایک انسان بن سکتا ہے. جی آپ نے بات کی ہومیوپیتھک کی، ہومیوپیتھک کی طرف آتے ہیں، آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک ٹیچر ہیں، اور یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر، ایک تو یہ بتائیں کہ جاب کے درمیان ہی آپ نے شروع کیا، تو اس کی طرف رغبت کیسے ہوئی؟ کیا کوئی اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہے؟ جاب سے پہلے تھا. اچھا. اتفاقیہ طور پہ میں اور میرے دوست ایک نا باہر، جیسے تھوڑی سی سردی ہوتی ہے تو کھڑے ہو کے کچھ کھا لیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح میں کھا رہا تھا تو ایک بکری گزری، تو اس نے کھڑے ہو کے نا یعنی چاہا کہ مجھے بھی دیں، تو میں نے دیا. وہ اس کی نا اسمیل ایسی تھی، دوست نے کہا کیوں کھلا رہے، اس کی اسمیل آ رہی ہے. میں نے دوسرے ہاتھ سے شروع کر دیا کھانا. تو جب میں گھر گیا تو میرے جسم پہ سوزش ہونا شروع ہو گئی تھی. اچھا. اور سوتے سوتے مجھے لائٹ بھی نظر نہیں آتی تھی، میں بے ہوش ہو گیا. مجھے CMH لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے کے وائٹ سیل جو ہے نا وہ ختم ہو چکے ہیں، اور اس کو ایک سمجھ لیں کہ بلڈ کینسر کی علامت ہے یہ، کہ اس کے وائٹ سیل ختم ہے. قوت حیات ہوتے ہیں، وائٹل فورس ہوتے ہیں باڈی کے اندر بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے، وہ میرے 0 ہو گئے تھے.
انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کا علاج کریں ورنہ بچہ یہ ضائع ہو جائے گا، ڈیمیج ہو جائے. تو میں کچھ میرے ایک دوست تھے وہ ہومیوپیتھی کو جانتے تھے کچھ، تو اچھا. مجھے وہ کہتے ہیں یار یہ ہومیوپیتھی بھی بڑی ہے، یہ کتاب دیکھو پڑھو. تو میں نے میرے اتفاق دیکھیں کہ میں نے جیسی کتاب کھولی وہی میڈیسن سامنے تھی جو میری تھی. میں نے جب پڑھا تو وہ ایسی اس کے اندر باتیں لکھی تھی، علامات لکھی تھی کہ جو میرے اندر محسوس ہو رہی تھی. میں نے کہا یار یہ میری میڈیسن بنتی ہے. میں نے وہ استعمال کی اور ابھی آپ کے سامنے ہوں، میرا سارا خون جو وائٹ سیل یعنی کہ یہ ایک ایشو بنا جی جی تو جس کی وجہ سے آپ ہومیوپیتھی کی طرف. جی مزے کی بات ہے، جس سے میں نے چیک کروایا تھا بریگیڈیئر صاحب تھے ڈاکٹر. اچھا. پہلے چیک کرایا تو میرے ابو نے میرا نام ذرا ڈاکومنٹری میرا محمد طارق، انہوں نے طارق محمود لکھ دیا، اور دونوں میں نا فرق تھا، ایک میں 0 تھے اور جب مہینے بعد میں نے چیک کرایا تو اس میں کوئی 50% اس میں اضافہ ہو چکا تھا. تو ڈاکٹر کہتا آر یو میڈ، یہ کسی اور کی ہے، یہ کسی اور کی ہے. میں کہا سر یہ میری ہیں دونوں. میرے ابو جو ہیں مجھے طارق محمود کہتے ہیں، بلاتے ہیں، میرا نام ڈاکومنٹری محمد طارق ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ میڈیسن استعمال کریں. اس کے بعد میں نے سوچا یار داخلہ لیتے ہیں، پھر میں نے ہومیوپیتھی میں داخلہ لیا اور اس کے بعد میرا یہ سلسلہ شروع ہوا. میڈیکل جو ہے آپ کا ہومیوپیتھک، یہ ابھی آپ لاسٹ منتھ میرا خیال ہے پینشن ہو گئے ہیں ٹیچنگ سے. جی تو ان فیوچر کیا پلان ہے، یا آپ پریکٹس دورانے جو ٹیچنگ کی جاب ہے اسی میں کرتے رہے ہیں، یا کہ ابھی نئے سرے سے اس کا سٹارٹ کریں گے؟ اس بارے میں کچھ بتائیں کہ ان فیوچر ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کیا پلان ہے آپ کا؟ میں نے جب پنڈی گیا تھا تو پہلے کلینک تھا میرا، پھر کلینک بند کرنا پڑا مجھے. پھر پنڈی سے جب واپس آیا پھر میں نے شروع کیا. دوران جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ میں بیمار ہو گیا تھا، ہاں جی بالکل، تو پھر وہ کلینک بند کرنا پڑا. ٹھیک ہے. پھر میرے بچے کی بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تو میں بڑا پریشان ہو گیا. تو اس وجہ سے مجھے پھر دل کا مسئلہ ہو گیا. میں بھی ہارٹ پیشنٹ ہوں، تو وہ دل کا حجم بڑھ گیا. ابھی میں کوئی بھاری کام نہیں کر سکتا، لیکن ابھی میری ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں کلینک کروں گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں نے یوٹیوب پہ اپنا چینل بنایا ہوا ہے، لوگ مجھے کافی رابطہ کر رہے ہیں، تو یعنی میڈیسن لے رہے ہیں. پہلے پاکستان میں تھا، ورلڈ وائڈ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات. سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت سی بیماریاں ایسی جو ایلوپیتھی لا علاج کر دیتی ہے، اور ہومیوپیتھی جو ہے وہ گارنٹی کے ساتھ ان بیماریوں کا علاج کرتی ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ صداقت ہے، ٹھیک ہے، بالکل 100% تو نہیں کہہ سکتے لیکن صداقت ہے. ٹھیک ہے. اب ہومیوپیتھی میں اور ایلوپیتھی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ جب ان کو میڈیسن نہیں ملتی تو آپریٹ کر دیتے ہیں، سرجری کر دیتے ہیں. آپریشن میرا جیسے کہ پہلا کیس تھا، ہمارے محلے میں ایک آدمی تھا، بوڑھا تھا، اس کے گردے میں پتھری تھی. اسی دوست نے جس نے مجھے کتاب دی اس نے کہا یار تجربہ کرو، اس بندے کے گردے میں پتھری ہے. تو میں نے کچھ میڈیسن اس میں پڑھی، وہ دیں. یقین کریں کہ تیسرے کے چوتھے دن وہ بندہ وہ پتھری لے کے آیا، یہ ابو کے نکلا. تو وہ میرا پہلا کیس تھا. تو اب ہومیو میں اور ایلوپیتھی میں فرق یہ ہے کہ ایلوپیتھی میں سرجری ہو جاتی ہے، لیکن مزے کی بات ہے ہومیوپیتھی میں کچھ ایسی میڈیسن ہیں جو خود سرجری کرتی ہیں. اچھا آپ دیں گے وہ پھاڑیں گی، گند نکالیں گی، خود سرجری کرتی ہیں. اور میں نے کافی آبزرو کیا ہے، استعمال بھی کرائی ہیں. میں اگر وہ ان کی تفصیل یہاں بتاؤں تو بہت لمبی ہو جاتی ہے. ہماری ہومیوپیتھی میں سرجری کی دوائیں ہیں، وہ سرجری کرتی ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا آپریٹ کرتے ہیں. ان میں ایک ہمارے میں کامن چیز جو ہے نا، میڈیسن تو ہے لیکن سرجری میں ایکسٹرا وہ سرجری کر لیتے ہیں. ہماری میڈیسن ایک سرجری کرتی ہیں. اور ہومیوپیتھی ماشاءاللہ اگر ایک اچھا ڈاکٹر اس کو صحیح پراپر وے سے استعمال کرے تو بہت اچھے رزلٹس ملتے ہیں. اور میں نے تو بارہا ایسے رزلٹ حاصل کیے ہیں جس کی مجھے توقع بھی نہیں تھی. سب سے بڑی ہے کہ میں اپنے یعنی کہیں کہ یہ جو فیمیل میں بچہ پیدائش کے وقت اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن ہوگا، تو ہومیوپیتھی میں میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میرے پاس ایسی میڈیسنز ہیں، میں نے اپنے گھر بھی استعمال کی ہیں اور ابھی بھی استعمال ہو رہی ہیں. مزے کی بات ہے میرے گاؤں میں ایک دائی ہے، وہ اسپیشل آتی ہے مجھ سے لینے دوائی، اچھا کہ دینی ہے، اور بہت اچھے رزلٹس ملتے ہیں. بچہ آرام سے پیدائش ہو جاتی ہے. اور یہ میری اپنی ایک تحقیق ہے.
میں نے صرف ایک امریکہ کے اندر جڑی بوٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھا کہ یہ وہ اس وقت جانور کھاتا ہے جب بچہ پیدا کرنا ہوتا ہے یا حیض کے پرابلم ہو جن جانوروں میں، وہ یہ پتے کھاتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کو دیکھتے ہوئے استعمال کیا. اور آپ نے خود آبزرو کیا ہوگا جب بلی کا معدہ خراب ہوتا ہے تو گھاس کھاتی ہے. ہاں بالکل بالکل. کتا بھی کھاتا ہے. کیا انہوں نے کوئی ڈاکٹر ہے؟ میں نے بھی جب پہلا کیس کیا تو میں نے ڈاکٹر کو کہا ڈاکٹر صاحب ہم پیدا ہوئے کیا آپریشن سے ہوئے ہیں؟ ہم سے زیادہ جانور جنگل میں رہتے ہیں اور سمندر میں رہتے ہیں، کیا ان کے کوئی ڈاکٹر ہے؟ ادھر سرجن بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے آپریٹ کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ وہ کر رہا ہے سلسلہ. تو ہم لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ آپریشن، میں نہیں مانتا یہ دوائی استعمال کریں. تو وہ استعمال کرائی اور پہلا میرا وہ میری اپنی فیملی کی بات کر رہا ہوں، پہلا کیس تھا کہ وہ ڈلیوری اور ڈاکٹر کے لفظ تھے کہ آج تک میں نے ایسا کیس نہیں دیکھا کہ جیسے میڈیسن دی ہے آرام سے بیبی پیدا ہو اللہ گیا. تعالیٰ نے وہ کرم کر دیا اور آپریشن سے ہاں جی بچ گئے. حالانکہ آج کل دیکھ رہے ہیں نا آپ، میرا خیال ہے جو اگر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے جی ڈلیوری مشکل ہے، ہاں جی ان کا آپریشن ہونا پڑے. تو پہلے تو ایک نارمل ہوتا تھا نا آپریشن، چلو اب تو ہر دوسرا بندہ، ہر دوسری لیڈی جو جتنے بھی یعنی کہ مریض ہیں، ٹھیک ہے، ان کا یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جی وہ ہو گیا جی، نہیں جی ڈاکٹر نے بتایا ہوا ہے بلڈ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپریشن ہے اور بڑا آپریشن ہے. تو میرا ایک اور بھی ذہن ہے کہ صرف پیسوں کو نہیں دیکھنا چاہیے یا اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بندہ امیر ہے یا غریب ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ نارمل اس میں ڈلیوری ہو جائے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایک آپریشن اور دو، اس کے بعد جو لیڈیز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، احتیاط کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں سے آپ کو ملتا ہے کچھ، یعنی کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپریشن یا کوئی ڈاکٹر بتاتا ہے کسی لیڈیز کو تو اسے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کنیکٹ کرنا چاہیے اور نارملی ہو جائے تو بہتر ہے. کیا خیال ہے سر؟ آپ دیکھیں نا ہمارے پرانے جی جی بالکل بالکل، کیا وہ اس وقت سرجن بیٹھے ہوئے تھے، 7 8 12 بچے ہوتے تھے. آج تک کوئی ایسا کیس بھی آیا ہے آپ کی اس جب سے آپ ہومیوپیتھک کا کر رہے کہ جس کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ سوچ بچار یا مشکلات ہوئی ہوں، لیکن یہ ہے کہ کیس کلیئر ہو گیا لیکن اس میں بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑی ہے؟ دیکھیں کیس تو سارے ایسے چیلنجنگ لینے چاہیے تبھی جا کے ان کا سلوشن ملتا ہے. کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جو ذہن میں نہیں ہوتے کہ یہ ٹھیک ہو پائیں گے نہیں. جیسا کہ ایک میرے پاس فیمیل آئی، اس کے جسم میں سوئی نہیں ہوتی ہے، وہ چلی گئی تھی غلطی سے، یعنی کہیں بیٹھی لگ گئی اور وہ ٹریول کرتی کرتی آگے جا رہی تھی. ڈاکٹرس نے کہا کہ آپریٹ کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ ہومیوپیتھی استعمال کریں تو میرا یقین ہے اس میں لکھا ہوا ہے میڈیسن میں کہ یہ واپس وہیں سے نکلے گی جہاں سے گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے یقین کرے میڈیسن دی اور وہیں سے اس کو خارش ہوئی نکلی تو لے کے آ گئی. یہ دیکھیں کیا بات، کیا بات. ایسے یعنی کبھی ہوتے ہیں. یہ آنکھ میں ویلڈر کے ویلڈنگ کر رہا تھا، وہ کڑا ٹائپ چلا گیا، وہ کہیں جی آپریشن ہوگا، آنکھ ضائع ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. وہ میں نے میڈیسن دی اور آرام سے نکل گئی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ نا ان کو پڑھ کے ذہن میں اعتماد ایک چیز ہے نا. اس میڈیسن پہ میں نے اعتماد کیا تو اس کو دیں نا تو وہ رزلٹ ملتا ہے. اور میں نے بارہا استعمال کیے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر خاص چیلنج ہوتے ہیں، ہر پیشنٹ کے ہر مرض چیلنج ہوتا ہے. اب ڈاکٹر کا انٹرسٹ ہے کہ وہ کس طرح، مقصد ہے کہ اس کو اگر آپ کے پاس کوئی کیس آ گیا وہ بڑا مشکل ہے دیکھنے میں، اگر ڈاکٹر کے پاس نالج ہے یا وہ سیم. ایک منٹ، اب میں ٹیچنگ بھی ملاتا ہوں اور ڈاکٹری بھی ملاتا ہوں. ایک بچہ سبیدار کا بچہ ہے، وہ سائیکل کی گولیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ کان میں ڈالی، ادھر آ گئی. اچھا، 2-3 ٹھیک ہے. سی ایم ایچ لے کے گئے، انہوں نے کہا آپریٹ ہوگا. کسی نے نہ میرے بارے میں بتایا، میرے پاس آئے. میں نے کہا سر یہ تو بہت نیچے چلی گئی ہیں آپ، میں میڈیسن کیا بتائیں. پھر مجھے خیال آیا کیونکہ میں ٹیچر بھی ہوں کہ وہ لوہے کی گولیاں نا مقناطیس کے ساتھ اوپر آ سکتی ہیں. میں نے بچے کو لٹایا،
साथ हाथ रख के मकनातीस रखा और उसको थोड़ा थोड़ा चलाता गया, पीछे अंगूठा रखता गया। मैं भी थोड़ी देर बाद थक गया, फिर उसके बाद फादर ने किया। आधे घंटे 45 मिनट की कावश के बाद गोलियां पैर। क्या बात तो CMH वाले हैरान होंगे ये कैसे निकल आई हैं। तो मैंने है। असल बात वही आ गई ना कि जो बंदा ये कर रहा है उसका केस कोई मुश्किल नहीं होता जी, सिर्फ ये है कि उस हवाले से जो बीमारी है आप उसको वो जो मेडिसन है उसी लेवल की दे दें तो कोई बड़ा इशू नहीं होता या कोई बीमारी बड़ी नहीं हो सकती। मेन चीज़ है कि जो डॉक्टर है उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सर कि मैं कर रहा हूँ। केस को लेने का टीचर जो डॉक्टर है ना बैठा, उसको केस को लेके उस पर गौर फिक्र करना सर्च होनी चाहिए पहले। ठीक है, जब आप उसको गौर फिक्र नहीं, स्टडी नहीं किए, मसलन एक बच्चा है एक्स्ट्रा टीथ नहीं आ जाती, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कई बच्चों में आती है। अब उसको एक डॉक्टर जो अच्छा डॉक्टर है वो समझेगा कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसको हम जिसम में कोई चीज़ फालतू चली जाए उसको निकालती है, उसको रोक देती है, आप वो दवाई दें वो वापस हो जाएंगे। मेरे भी एक दोस्त है तो कहते हैं यार ये दवाइयाँ ले रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा जो सही दवाई आपने तो ली नहीं है। मैंने सिर्फ एक दवाई लिख के दी उनको, जब दी 15 दिन 20 दिन बाद मिले तो कहते हैं कि पहले रुकी थी फिर आस्ता आस्ता रिड्यूस हो रही हैं। तो कभी कभी मैं खुद हैरान हो जाता हूँ यार ये कैसे हो गया। तो इस तरह हो जाता है, यानी ऐसी। और वो डॉक्टर होम्योपैथिक, अब हमारी क्लास में 300-400 बैठते थे स्टूडेंट, फीमेल मेल, सारे डॉक्टर तो नहीं बने। प्रैक्टिस जो ज़रूरी है, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस। मैं अभी कुछ भी होना अभी मैं शुरू दोबारा करने लगा हूँ कि एक चीज़ लेता हूँ उसकी वजूहात नोट करता हूँ, ये क्यों होती है खांसी क्यों होती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी होती है, क्या क्या वजह, और भी काफ़ी वजह क्यों होती, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हमारे आजकल ज़्यादातर दिल के मरीज़ ज़्यादा हैं, ब्लड प्रेशर रह के दिल के मसल्स वीक हो जाते हैं। और आया हर दूसरा मरीज़ जो है वो दिल का मरीज़ है। तो हमें खुराक का भी ख्याल रखना चाहिए और साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए और मेडिसिन भी लेनी चाहिए। अब हमारे पाकिस्तानी हैं हम लोग, जब बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं। हमें हर महीने बाद 2 महीने बाद अपना पूरा चेकअप कराना चाहिए दिल के हवाले से, यानी मुकम्मल बॉडी का जो है जी। वो करवाना। आप आगाह होंगे कि मुझे कुछ होने वाला है या हो सकता है, तो जब बीमार होते हैं फिर भागते हैं तो फिर मसले काफ़ी ज़ाहिर है उस वक्त तो ये होता है कि बीमारी काफ़ी आगे चली जाती है, फिर आराम भी जो है स्लो ही आता है। जी। अब आते हैं कुछ आपकी ज़ाती लाइफ के बारे में। डॉक्टर तारक टीचर भी थे, डॉक्टर भी हैं। अगर ये दोनों शोबे आपके पास ना होते तो डॉक्टर तारक के पास तीसरा ऑप्शन क्या था बनने का? मैं जैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है बाहर जाना। अच्छा, मैं बाहर चला जाता। मैरिड है? जी सर। कितने बच्चे हैं? 3 बेटी हैं। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। बच्चे कौन सी क्लासेस में पढ़ते हैं या क्या करते हैं? बड़ी बेटी ने ग्रेजुएशन की है, उसकी शादी कर दी है। ठीक है। तो दूसरी बेटी BS ऑनर कर लिया है एनवायरनमेंट साइंसेज में, अभी MPhil कर रही है। ठीक है। तीसरी बेटी छोटी जो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है और बड़े एस्टेब्लिश कर रहे हैं आप बच्चों को। तो आगे आ जाएं, खामोश तब हैं या बतूनी है? खामोश तबा हूँ ज़्यादा, ठीक है, लेकिन दोस्तों में जब बैठ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा कह लें कि वो कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो मैं बसीयत इंसान मैसेज देना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे हैं ना, अपनी औलाद को पढ़ाएं। आप उनको तालीम देंगे, आपका हक़ है तालीम देना, बाकी अल्लाह बैठा हुआ है, वो आगे उनका नसीब लिखेगा। अगर आप तालीम नहीं देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम में रहेंगे। तो सबसे पहले तमाम, ये नहीं है मैं टीचर हूँ तो डॉक्टर हूँ या कुछ हूँ, कोई भी पेरेंट्स है, बच्चों को उनकी हक़ दें, तालीम दें, वो बच्चे आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो मेरी बेटियाँ माशाल्लाह, मैं तो अब समझूंगा कि बड़े अच्छे ट्रैक पे चल रही हैं और आने वाले वक्त उनका अच्छा मुस्तकबिल। अल्लाह पाक उनको मज़ीद तरक्कियाँ दे। बचपन का कोई ऐसा वाक़या आज भी कभी याद आता हो तो
آپ سوچتے ہو کہ یار میں نے کوئی ایسا کام یا یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، تو کوئی ایسا واقعہ بچپن کا؟ اتنے خاص تو نہیں ہے، لیکن چھوٹے موٹے گاؤں میں تھے جب کھیلنا، آپ کو پتہ ہے گاؤں کی لائف کیسی جی جی ہوتی ہے، بالکل۔ اس طرح ادھر آ کے تو میں ٹیچر ہی بن گیا۔ ادھر جیسے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو میرے وہ والا بچپن والا سلسلہ گاؤں میں جو ہے وہ ادھر ہی تھوڑا بہت جو نارملی جی چلتا جی تھا، کوئی خاص واقعہ نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا، یقین کرے بہت سے زیادہ انفارمیشن بھی ملی ہے آپ سے۔ امید ہے اس پروگرام کی وساطت سے والدین کو بھی بہت ساری چیزیں، اور جو پیشنٹ ہیں جو ہومیوپیتھی کے بارے میں نہیں جانتے ان کو بھی بڑی آپ نے انفارمیشن دی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آیا ہے، اور نیکسٹ بھی آپ کو بلائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، امید ہے آج کا یہ پروگرام آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان ارشد چودھری کو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیں، جہاں رہیں خوش رہیں، دیکھتے رہیں ARP نیوز۔